السلام علیکم، کیا حال چال ہے یوٹیوب فیملی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو یہاں پہ میرے ہیلپر جو ہے نا شام کو کپڑے دھو کے رکھ گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ ابھی سمیٹ لوں، اور ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی۔ آج کل نا کنٹروورسی کا زمانہ ہے، اس میں پوڈ کاسٹ بہت اہم رول ادا کر رہا ہے۔ اب پوڈ کاسٹ کیا ہے؟ ایک بندہ دو مائک رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ معقول بندہ بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر معقول بھی ہو سکتا ہے، وہ سنجیدہ یا غیر سنجیدہ دو قسم کے جو ہے نا وہ بلا لیتا ہے اپنے پاس، سمجھ لیں کہ گیسٹ، اور ان پہ ذاتی حملے کرتا ہے، اور جو ہے نا کنٹروورسی کریٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ویوز حاصل کرتا ہے، چینل پہ ویورز کی اٹینشن گریب کرتا ہے، اور اس سے پھر وہ پیسہ کماتا ہے چند ویوز کے لیے۔ یہ لوگوں کی ذاتی زندگی جو ہے نا اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ تو ہوگی پوڈ کاسٹ کی گیم۔ اب آتے ہیں ارشاد بھٹی صاحب پہ۔ بہت سے لوگوں پہ بات کرنی چاہیے، لیکن میں ارشاد بھٹی پہ اسپیسیفکلی بات کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ یہ بیسیکلی میرے میکے سے ہیں۔ مجھے اتنا کوئی دکھ ہوا، کہ اتنی کوئی تکلیف ہوئی مجھے ان کی اس حرکت کے بعد، کہ آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں۔ یہ پنڈی بھٹیاں کے پاس ایک نواحی گاؤں ہے، جسے مچھونیکا کہتے ہیں، چنیوٹ روڈ پہ ان کا یہ گاؤں موجود ہے۔ تو یہ وہاں سے، اور بیسیکلی میں پنڈی بھٹیاں سے، اور ہم بالکل نہ سمجھ لیں کہ جڑواں گاؤں کہہ لیں، یا پھر آپ کہہ لیں کہ پاس ہم ہمسائے سمجھ لیں۔ اب دیکھیں کہ یہ ایریاز جو ہے نا، یہ قصبے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہیں، اور چھوٹے چھوٹے یہ گاؤں ہیں، اور یہاں سے اٹھ کے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اتنی عزت، آپ کو اتنا مقام دے رہا ہے، اتنا رتبہ دے رہا ہے، کہ آپ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ جرنلسٹ کی پوسٹ پہ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہاں سے اٹھ کے پوڈ کاسٹ کی ایک بےہودہ ریس میں شامل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ چند ویوز کے لیے، تھوڑے سے ویورز کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے، جو آپ کو وقتی طور پہ ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد کا کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی چھوٹے سے ایریا سے اٹھ کے، یا پھر آپ کے گھر سے ایک بیٹی بہو باہر نکلتی ہے، تو وہ کتنی ذمہ داریاں اپنے کندھے پہ لے کے نکلتی ہے، وہ کتنی بچیوں کا راستہ کھول سکتی ہے، اور کتنی بچیوں کا راستہ بند کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر ایک بیٹا ہو کے گھر سے نکلے ہیں، آپ اپنی محنت کی سٹوری سناتے ہیں، آپ اپنی سٹرگل کی سٹوری سناتے ہیں، تو لوگ روتے ہیں، اور آپ اتنی سٹرگل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے صبر کا پھل دیا ہے، تو آپ سے وہ برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ کتنے لوگوں کے لیے انسپائریشن تھے، کہ لوگ سوچتے تھے کہ ہم چھوٹے سے ایریا سے اٹھ کے بھی اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے بات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا رتبہ دیا، آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ چل رہے تھے، کہ جو آپ کی لائن پہ چل کے اس قصبے سے اٹھ کے ایک بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے کسی بارے میں بات کر سکیں، یا کوئی مقام حاصل کر سکیں، اور آپ ایک چھوٹے سے ویوز کی گیم میں شامل ہو گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جب آپ اپنے زوال کو خود اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ زوال آپ کی طرف آ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ بھاگ کے زوال کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دیا ہے، مقام دیا ہے، آپ سے وہ اگر برداشت نہیں ہو رہا، سنبھالا نہیں جا رہا، تو باقی لوگوں پر تو جو ہے نا وہ پابندیاں مت ڈلوائیں۔ کوئی ہمیں باہر نہیں نکلنے دے گا۔ ایز اے ڈاٹر، ایز اے سن، ہم جو ہے وہ اسٹرگل ہی نہیں کر سکیں گے۔ آپ ویوز کی گیم میں شامل ہو گئے ہیں، یعنی سب پیسے کے پیچھے ہی ہیں پھر، یعنی پیسہ ہی ماں ہے، پیسہ ہی باپ ہے، پیسہ ہی سارے رشتے ہیں، پیسہ ہی عزت ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے پاس پیسہ ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ پیسہ کما لوں گا۔ بھائی اس عزت کا کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا؟ آپ خود اس کو جو ہے نا وہ ختم کر رہے ہیں۔ یہ میرا کی بات نہیں ہے، یہ کسی اور ایکٹر کی بات نہیں ہے، یہ دوسرے تیسرے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ پوڈ کاسٹ ہے کیا؟ اس پوڈ کاسٹ میں ایسے کون سے تیر چلتے ہیں؟ یہاں صرف متضاد بیانات دلوائے جاتے ہیں، ایک بندے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ دے، یا پھر اس کی پاسٹ لائف کو اٹھا کے اور اس کو مدعا بنا کے آپ ویوز حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے دلی افسوس ہوا ہے کہ آپ کو اس گیم میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بیسیکلی آپ کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندہ ایک چھوٹے سے ایریا سے اٹھتا ہے، اسٹرگل لائف گزارتا ہے، یہ نہیں کہ اٹھا تو پوڈ کاسٹ کر لی، کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اس کی اپنی لائف ہے، وہ جیسے مرضی گزار لے۔ آپ پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ جرنلسٹ کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان، اور آپ لوگوں کو کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ آ جاؤ اور وقتی ویوز لو، پیسہ کماؤ اور گھر بیٹھ جاؤ۔ اس عزت کا کیا جس کی آپ دھجیاں اڑا رہے ہیں؟ بار بار میں یہ بات کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، آپ سے وہ برداشت نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، آپ نے بڑے بڑے ایسی ہستیوں کو بلایا جن پہ دیکھیں نا آپ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کا جو ہے نا پردہ وہ میں نے رکھنا ہے۔ کوئی انسان اس قابل نہیں ہے کہ کسی انسان کے لیے وہ ججمنٹ دے سکے۔ دا ڈے آف ججمنٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہی مختص کر کے رکھا ہوا ہے۔
آپ اس پہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آپ کسی انسان کو دنیا میں جنت اور دوزخ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ آپ کسی انسان کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ ڈانس کرتا ہے، یہ ناچنے والا ہے، یہ کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے؟ ہر بندے کی کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے تفویض کی ہیں کام انسان کو دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہیں. اس کی تقسیم کے حصے میں وہ کام آ گیا، تو اس میں آپ اس کو کیسے ٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ ٹرولنگ کی جو دنیا ہے نا، اس نے تباہ کر دیا لوگوں کو. وہ کہتے ہیں تنقید برائے تنقید جو ہے نا ہمیشہ بری ہوتی ہے، تنقید برائے اصلاح جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے. آپ لوگ تنقید برائے تنقید کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ کسی کو سنوارنے کے لیے اگر کسی کو سمجھاتے ہیں نا، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے. آپ متضاد بیانات دے کے یا دلوا کے اور لوگوں کی جو ہے نا ذاتیات پہ حملے کر کے کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ وہ سچے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں؟ آج کا میرا تھوڑا سا ولاگ لمبا ہو گیا کیونکہ مجھے دلی طور پہ افسوس ہوا ہے کہ آپ ہمارے لیے کیا مطلب ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں، یا آنے والوں کے لیے کیا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں. آپ تو اس گیم میں شامل نہ ہو. اچھے بھلے سینسیبل بندے اٹھ کے ایسی نامعقول اور غیر سنجیدہ حرکتیں کریں تو تکلیف تو ہوتی ہے نا. آپ کے بہت سے متضاد بیانات آئے، بہت سی ہستیوں کے بارے میں، بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ نے بہت سے لوگوں کو بلا کے سخت سوالات کیے. وہ بیسیکلی آپ ان کی زندگی پہ تنقید نہیں کر رہے تھے. اب آپ تنقید برائے تنقید پہ اتر آئے. اگر آپ تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں یا پھر آپ کسی کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے واقعات نکال رہے ہیں کہ جو مطلب اگلے بندے کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بنے، وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اب ایک بندہ اس نے پاسٹ میں غلطیاں کر دی ہیں، کون بندہ ہے بھائی جو دودھ کا دھلا ہے؟ باقی ایک جو ہے نا آپ ڈانسر ہے، اس کا پیشہ ہی ڈانس کرنا ہے. آپ اس کو بلا کے کہیں تم آدھے کپڑے پہن کے کیوں ڈانس کر رہی ہو، تم اس گانے پہ کیوں ڈانس کر رہی ہو؟ بھائی وہ کس پہ مرضی کر لے کرنا، تو اس نے ڈانس ہی ہے نا، ٹھیک ہے. ان کا پیشہ ہے. آپ ان کو کیسے ایک مطلب اگر وہ بیچارہ تسبیح پکڑ لے گا تو آپ لوگوں نے کہنا ہے اسی پوڈ کاسٹ میں بلا کے بھائی بڑی تم نے تسبیح پکڑ لی، اب تو تم دانے پہ دانہ گرا رہے ہو. تم کہاں سے مولوی ہو گئے؟ تم تو کل تک کنجر تھے، تم تو کل تک ڈانس کر رہے تھے، تم تو ڈانسر تھے، آج تم مولوی ہو گئے. بھائی کسی حالات میں جینے نہیں دینا تم لوگوں نے، لوگوں کو کسی کو نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دینا. کوئی حج عمرہ کرنے چلا گیا، ناچ کے آپ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلے. بھائی اللہ بلاتا ہے لوگوں کو اپنی طرف تو ان کو جانے دے. اگر کوئی آپ کو پتہ ہے کل کو آپ کو سوال ہوگا، اگر آپ کسی کو نیکی کرتے ہوئے دیکھیں نا تو اس نیکی کو پروموٹ کریں، اس کی تعریف کریں تاکہ وہ مزید نیکیوں پر آمادہ ہو، نہ کہ اس کو مطلب آپ جو ہے نا وہ اس طرح ذلیل و خوار کریں. باقی رہ گئی میرا کی بات. میرا دیکھیں ایک میڈیا پرسن ہے، ان کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے. اس نے کس وقت میں کیا فیصلے کیے، کیا اقدام کیے، کیسی حرکتیں کی، وہ ایک ٹائم تو پہلی بات کہ گزر گیا، وہ پاسٹ ہے. اب اگر وہ معقول بندی بن رہی ہے، وہ آ کے ایسے جو ہے بیانات نہیں دیتی، وہ میڈیا پہ ایسے جو ہے نا کہ جیسے اس نے پہلے غلطیاں کی، شاید اس کو بھی لگا کہ جو ہے نا میڈیا میں یا پھر واپس آنے کے لیے جو ہے نا وہ کوئی کھچ ماروں گی، کوئی چول ماروں گی تو میں مشہور ہو جاؤں گی دوبارہ سے، جیسے کہ آپ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو بھی لگا کہ میں بھی ایسے کروں گی، ٹینشن گریب ہوگی اور میں دوبارہ سے ان ہو جاؤں گی. بہت سی غلطیاں اس نے بھی کی. میں نہیں کہتی کہ وہ دودھ کی دھلیا اس نے کوئی غلطی نہیں کی، پر آپ اس کے پاسٹ کو کھول کے بیان کر کے اس کو آپ شرمندہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، اگر اس نے توبہ کر لی ہوئی کہ میں اب اس کے بعد اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی پوچھ کرے گا، کتنی پکڑ کرے گا کہ اللہ کا اور اس کا معاملہ تھا، شاید اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو. اچھا گمان نہیں رکھ سکتے آپ انسان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ تو اچھے گمان پہ بھی نیکیاں دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اچھے گمان پہ بھی نیکیاں ملتی ہیں. تو آپ اچھا گمان نہیں کر سکتے تو کسی کے لیے برا الفاظ ہی مت بولیں. آپ تو کہہ رہے تھے بھائی میں تو پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ گیا، میں تے اب مائک کو کھیڑ دینا، میں تے ہوں بس نا انی پا دینی ہے. جتنے پہلے وہ پوڈ کاسٹ والے آئے ہیں نا ان سب کی تو میں نے دھجیاں اڑا دینی ہیں. اب تو ویوز کی گیم میں نے ہی ہیرو بننا ہے. آپ تو یہ کچھ کرنے بیٹھ کے ہیں، ہم آپ کو اپنا ہیرو سمجھ رہے تھے. میں تو آپ کا چینل پہ آئی ہے، آپ کی آ رہی ہے نا آپ کی وہ کیا اس کو کہتے ہیں، نیوز پہ آپ کا انٹرویو آ رہا ہے، آپ کا تجزیہ آ رہا ہے، تو میں بڑے غور سے سنتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ مچھو نکا کی ایک بچی، اس نے نا ہوشیاریاں چینل پہ جا کے نا وہ ہوشیاریاں شو پہ جا کے اس نے نظم پڑھی. وہ ایک نا شاعر ہے،
تو میں نا اتنا کوئی ایکسائٹیڈ میں نے وہ اپنے اسٹیٹس پہ لگایا، اپنی سٹوری پہ لگایا، اپنے چینل پہ پروموٹ کیا، بھائی دیکھو ایک چھوٹے سے ایریا سے اٹھ کے بچی جو ہے نا، بھائی ہمارے لیے یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم بہت آگے جانا چاہتے ہیں، اور تم لوگ جو آگے چلے گئے ہو، اللہ تم لوگوں کو لے گیا، تم لوگ پیچھے کو بھاگ رہے ہو، زوال کی طرف واپس آ رہے ہو۔ اور یہ بتائیں آپ مچھو نکاح سے گئے ہیں، کب مچھو نکاح آپ واپس آئے ہیں؟ آپ کو اللہ نے اتنی عزت دیا، آپ نے آ کے وہاں پہ کوئی اکیڈمی شروع کی کہ میں جرنلسٹ کے لیے جو ہے نا 1-2 بچے اور نکالوں جرنلزم کے لیے؟ آپ نے کوئی اکیڈمی کریٹ کیا؟ آپ نے کوئی اچھا کام کیا؟ بس آپ نکل کے، ہم تو آپ کو دیکھتے کہ خوش ہو رہے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور آپ خود ہی جو ہے دلدل میں چھلانگ لگانے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی میں چھلانگ لگاؤں گا، میں تو ڈوبوں گا صنم، تم کو بھی لے ڈوبوں گا، ٹھیک ہے؟ وہاں سے کوئی دوبارہ نکلنے کی ہمت نہ کرے کہ بھائی اس کا دیکھو کیا حشر ہوا ہے۔ اپنے حشر کو خود سے اپنی طرف مت بلائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ معذرت کا جو ہے نا وہ پوسٹ کریں، اور اس گیم سے نکلیں۔ بس آپ، میرا آپ کو بہترین مشورہ ہے، آپ اس گیم سے نکلیں، اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا اسی پہ فوکس کریں، اور اس کو لے کے آگے چلیں، اللہ آپ کو بڑی عزتیں دے گا، اگر تو آپ کو اپنی عزت پیاری ہے تو، ٹھیک ہے؟ کتنا آپ ٹرول ہو رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے آپ مشہور ہو رہے ہیں، شہرت ایک اچھی ہوتی ہے ایک بری ہوتی ہے۔ آپ اچھی شہرت سے اٹھ کے ایک دم سے جمپ لگا کے بری شہرت میں آ گئے ہیں، آپ کیسے کسی کی ایپ کھول سکتے ہیں؟ آپ تو خود اتنی محنت سے گئے ہیں، سوچیں کہ کسی کی کتنی محنت لگی ہوگی، وہ کس سچویشن سے تب گزرا ہوگا جب اس نے کوئی غلطی کی ہوگی۔ اب دیکھیں کتنی بچیاں، کتنے بچے جو ہے نا پریشان کن ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ بھی کر لیں تو پیسہ آ جائے، کچھ بھی کر لیں۔ آپ تو سینسیبل بندے ہیں، آپ نے ان بچوں کے لیے راستہ بنانا ہے، ان بچوں کے لیے کوئی اکیڈمی بنائیں، ان بچوں کو کوئی اچھا راستہ دکھائیں، آپ ان کو اس چیز میں شامل ہونے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ یہ کنٹروورسی کی گیم جو ہے نا یہ بڑی ان ہے، پوڈ کاسٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آج کل، ٹھیک ہے؟ اس میں جی بڑا پیسہ ہے، آپ کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ جتنی بچیاں بچے جو ہیں اس دلدل میں گھس رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ ایک تو تعلیم کی کمی ہے، اوپر سے جو ہے نا پیسے کی کمی ہے۔ اب میں آپ کو بیسیکلی بتاؤں، میں نے یوٹیوب چینل کیوں بنایا کہ میں گھر پہ بیٹھی ہوئی ہوں، میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میں جاب نہیں کر سکتی، میں باہر نہیں جا سکتی، تو چلو یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اس سے میں نا ارن بھی کروں گی اور اچھی بات بھی پھیلاؤں گی۔ اس کے پیچھے ایک میسیج یہ ہے کہ میں اچھی بات کرنا چاہ رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ اچھی باتوں کے لیے مطلب کانٹیکٹ میں رہنا چاہتی ہوں۔ آپ اس کی بیسکس دیکھیں کہ میں اچھائی ہی پھیلاؤں گی، میں نے اپنا کنٹینٹ اپنے دماغ میں بنایا ہوا ہے کہ میں نے اچھی ہی بات کرنی ہے۔ میں ایک کھانا بنانے والی ہوں، سادی سی میں کھانا بناؤں، میں آپ کو ریسپی بتاؤں اور پیچھے ہو جاؤں، بس یہ میری لائف ہے۔ کیوں؟ میرا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، میں سوچ نہیں رکھتی۔ میرے ماں باپ نے کس نے مجھے تعلیم دلوائی ہے کہ مجھے اچھے برے کا پتہ ہی نہ ہو؟ تو آپ پلیز جو ہے نا لوگوں کے لیے اچھا ٹرینڈ سیٹ کریں۔ آپ کیا ٹرینڈ لے کے آ رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ صرف نا آپ کو یہی سمجھا سکتی ہوں، آپ کا یہی منت اور ترلا کر سکتی ہوں، تو آپ بہت رسپیکٹڈ ہے میرے لیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو کبوتر اور کوا ہوتا ہے نا میکے کے سائڈ سے، وہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے۔ تو میں تو آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو ایسے قائم دائم رکھے، اور آپ جو ہے نا آگے جائیں، اور چھوٹا سا جو ہے نا معذرت کا پوسٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور یہ جو ہے نا لوگ آج کل اس ٹرینڈ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ بھی تھوڑا ہاتھ ہلا رکھیں، ان کو پروموٹ کرنے والے بھی حامی لوگ ہیں، ان کو اس سچویشن تک لے کے۔ سواد لگانا تو پاکستانی قوم کا ایسے اثاثہ بن گیا ہوا نا، سواد لگانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ ہم نے پہلے ہم دیواروں سے جھانک جھانک کے لوگوں کی برائیاں اور لڑائیاں دیکھتے تھے، اب وہ سسٹم ختم ہو گیا، لوگوں نے ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا چھوڑ دیا، اب ہم انٹرنیٹ میں گھسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کو کتنا اچھا ہے، کون کتنا برا ہے، ہم جو ہے نا وہ انصاف کا ایک ترازو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک میں نیکیاں تول رہے ہیں، ایک میں برائیاں تول رہے ہیں، یہ دوڑ چلی ہوئی ہے۔ ہم لوگ تو جی خدا بن گئے ہوئے ہیں لوگوں کے، کون نیکی کر رہا ہے، کون برائی کر رہا ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، اسی گیم میں ہم لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ اپنے گریبان میں ہم جھانکیں نا، ہم سوچیں کہ ہم نے سیدھا راستہ اپنانا ہے، اپنی برائیوں کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی ذات کی بہتری کے طرف جانا ہے، تو ہر بندہ انڈیویجول کوشش کرے، آپ یقین کریں کہ اس دنیا سے برائی ختم ہو جائے، پر اب تو برائی ختم ہونے کی طرف آ ہی نہیں رہی، کیونکہ نہ تو ہم اچھے بنتے ہیں، نہ ہم کسی کو اچھا بننے دیتے ہیں۔ اگر کوئی برائی چھوڑتا ہے ہم اس کو چھوڑنے نہیں دیتے، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑتے۔
بھائی ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو ٹرول کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آتا تھا نا، اللہ ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اگر ان کے پاس کوئی بندہ اپنی غلطی، اپنی کوتاہی، اپنا جرم لے کے آتا تھا نا، تو ایک دفعہ منہ پھیر لیتے تھے کہ میں نے سنا ہی نہیں، شاید وہ بندہ اس چیز سے نکل جائے۔ اور ہم اپنے بیسکس کو ہی بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری تعلیمات کیا ہیں اسی کو بھول گئے ہیں۔ اگر وہ بھولے بیٹھے ہیں تو آپ ہی ان کو انہینس نہ کریں۔ ایک چیز کو انہینس کرنا، اس کو دکھانا، اس کو بار بار پروموٹ کرنا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک بڑی برائی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی برا کر رہا ہے نا، تو اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھا نہیں سکتے نا، تو کم از کم منہ بند رکھ لیں، شاید اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ جائے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ جاتی ہے نا، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہون تے حاجی صاحب بن گئے، ہون تے معلمہ بن گئی، ہون تے حاجن بن گئی۔ بھائی خدا کا واسطہ ہے، آ جائیں بریانی کھاتے ہیں۔ بریانی میری ریڈی ہو گئی ہے، یہ بھی میں نے اپنی بیٹی کو دال لگایا ہے۔ مجھے کہہ رہی تھی میں نے بریانی ہی کھانی ہے، اس کے بابا کہہ رہے تھے میں نے پلاؤ ہی کھانا ہے، تو میں نے دونوں کا مکسچر بنا دیا، اب پتہ نہیں کیسا بنا ہے۔ تو باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کا ایک سبسکرائب میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی ہی باتیں، اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں تو آپ ضرور میرا جو ہے نا چینل وہ لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے اور مجھے پروموٹ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایسی بہت سی باتیں، دل کی باتیں بہت سی ہوں گی اور انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہاں دیکھیں پلاؤ مکس بریانی ریڈی ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے نیکی کی ہدایت کی دعا مانگا کریں اور سب کو نیکی کی دعوت دیا کریں اور نیکی کرنے کی توفیق مانگا کریں اللہ سے۔ اللہ حافظ۔